بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنی جماعت میں بھی، وہ چیز جس کی وہ بہت مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ بشا بی بی آئیں، ان کی بہنیں آئیں، اب بات ہو رہی ہے کہ ان کے بیٹے بھی باہر سے آئیں گے. ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اف عمران خان سنس کیم ٹو پاکستان اینڈ جوائن دا موومنٹ دے ول بی اریسٹڈ. جمائمہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی جمہوری ریاست میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ تو کھلی دھمکی دی جا رہی ہے. واقع صاحب، سوال یہ ہے کہ آخر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں مددگار کون ثابت ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں پاکستان کے اندر صرف اور صرف ایک قوت ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. ان کے ساتھ اگر بانی پی ٹی آئی بیٹھ جائیں اور ان کی شرائط مان لیں، منوان جیسے وہ کہتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے اپنی بات منوا سکتے ہیں، تو پھر بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں. یہ میں تو اب بڑے ہی یقین اور اپنے پورے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ادروائز اس طرح کی تحریکیں اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ مظاہرے کر کے اور لوگوں کو باہر نکال کے ناممکن ہے. جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو کرش کر رہی ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہے اور جتنی سختی لوگوں پہ اس وقت ہو رہی ہے، کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ باہر آ کے تحریک کا آغاز کریں گے اور قربانیاں دیں گے اور گرفتاریاں دیں گے؟ نہیں، لوگوں کے اندر اب ہمت ختم ہو چکی ہے. باقی بات رہ گئی ان کے بیٹوں کی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو شاید کل کہا ہوگا، میں تو کئی دن پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئیں گے نہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ آئے تو یقینی طور پر وہ گرفتار ہو جائیں گے اور وہ گرفتاری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہرگز ان کو پاکستان نہیں آنے دیں گی. وہ کس ملک کی بات کر رہی ہیں، کون سے رول آف لا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ بیٹھی ہیں لندن میں، جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں کوئی شخص سگنل نہیں ٹریفک کا کاٹ سکتا، کسی کو کوئی بندہ تھپڑ نہیں مار سکتا، گالی نہیں دے سکتا. آپ کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل. اچھا مشرقی صاحب، اس ٹویٹ کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں بھیجوں گی. دیکھیے، میرا بھی خیال ہے کہ جمائمہ تو کسی حالت میں نہیں بھیجنا چاہتی ہیں اپنے بیٹوں کو، لیکن بحیثیت بیٹے کے ان کی جذبات ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ کسی بھی حالت میں موروثی سیاست ہے. یہ ایک بیٹوں کی ایک کوشش ہو سکتی ہے اپنے باپ کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ بدقسمتی یہ کہ ہم سیاستدان جو ہیں ہم اپنی کسی بھی بات پہ قائم نہیں رہتے. یہی وہ رانا ثناء اللہ تھے، یہی وہ نون لیگ والے تھے جو بار بار کہتے تھے جی کہ ان کے بیٹے کیوں نہیں آتے ہیں، ان کے جماعت کے کارکن کیوں سڑکوں پہ ڈنڈے کھاتے ہیں، ان کے بیٹے کیوں نہیں سڑک پہ آتے ہیں. اب انہوں نے آنے کی بات کی تو کہا جا رہا ہے جی موروثی سیاست ہے، اب وہ کیوں آ رہے ہیں. اور ان پہ بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ کہ سیاست کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انتقامی رویوں کو ختم کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے، میں واگا صاحب سے ایگری کرتا ہوں اور میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل 2-3 آرٹیکلز لکھے کہ دیکھیے پی ٹی آئی اور خود بانی پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح ایک مفاہمت کے فارمولے کے اوپر ایگری کرنا ہوگا. ایسا فارمولہ جس کے اندر پی ٹی آئی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقبولیت کو جھٹکا لگے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی مین دہارے کی سیاست میں آ جائے گی. اس کو جو دیوار سے لگایا گیا ہے اس سے اس کی جان چھٹ جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو اس کے اندر میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کو روکنے کے یا اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جو بھی اس کے بینیفیشریز ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بہرحال مقتدرہ سے مفاہمت کے بغیر مستقبل. تو مشرقی صاحب، پچھلے دنوں جب مذاکرات ہو رہے تھے، ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی، تو بیک آؤٹ تو پی ٹی آئی نہیں کیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بیک آؤٹ کی بہت ساری وجوہات تھی. اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پھر ایک بار وہ خان صاحب سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. خان صاحب کو کہا گیا صبح 6 بجے ملایا جاتا ہے، 7 بجے ملایا جاتا ہے، ان سے ڈائریکٹ. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو پکی ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. سو اس حوالے سے اگر کسی بھی قیادت کو کہا جائے کہ وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گی پی ٹی آئی کی تو وہ ناممکن ہے. سو اس لیے مذاکرات
दोनों तरफ से फैसला यानी आज़ादी किसी शख्स पे मुनहसर नहीं है। जी वागा साहब, देखिए मिसकी साहब, बात सिर्फ इतनी है, मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। सारा दिन लोग ये बात कह रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इमरान खान कैसे बाहर आ सकता है। मेरा ख्याल है, मेरा अपना तज्जिया है, एक सजेशन है कि अगर इमरान खान साहब बाहर तशरीफ़ ले आएँ और वो मुक़्तदर हलकों को, आप समझ लें कि जो इस वक्त कंट्रोलर हैं, उनको कह दें कि जनाब मैं ये इलेक्शन वैलिडेट करता हूँ, मैं समझता हूँ ओके इस हुकूमत को पूरा टाइम कर लेने दें, आने वाला इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा दें, अगर हम जीत जाएं तो हमें ठीक है खाकानी साहब को भी शामिल कर लेते हैं। खाकानी साहब, अगर बात मफाहमत पे ही खत्म होनी है, अगर बात मफाहमत से ही आगे बढ़नी है, यानी कोई शख्स नहीं, आज़ादी किसी शख्स पे मुनहसर नहीं है बल्कि मफाहमत पर मुनहसर है, तो मफाहमत कर लें, फिर कोई और हल नहीं। देखिए बात ये है कि ये लोग, हमें तो ये बात समझ आती है, हम लोग ये बात करते हैं क्योंकि यार ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग सियासत की डायनामिक्स को जो देखते हैं, हमें ये समझ आती है कि इसके बगैर नहीं हो रहा। क्योंकि वैसे तो इमरान खान पे केसेस हैं, केसेस में रिहाई तो अदालती फैसलों से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अदालती फैसलों से रिहा वो नहीं हो सकते, नहीं हो रहे। उन पे कितने फैसलों में सजाएं खत्म हुई, नए केस आ जाती हैं, सब चीजें आ जाती हैं। तो हमें सबको लगता है कि जब तक ये डील नहीं करेंगे, मफाहमत नहीं करेंगे एक खास किस्म की, और ये जो मौजूदा जो कोई सिस्टम है उसको तस्लीम नहीं करेंगे अगले 3-4 साल के लिए, उस वक्त तक रिहाई नहीं होगी। बात यह है कि माजी में भी हमने बड़ी मिसालें देखी कि बड़े केसेस थे किसी एक जमात के लीडर पे, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो सादिक और अमीन कहलाए। बिल्कुल ऐसी है। मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा था। जी सर, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो बात करते हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का ये कहना ये है कि आप लोग हमें मफाहमत के मशवरा ना दें, हम असूली जदोजहद कर रहे हैं, हम लंबी जदोजहद कर रहे हैं, तो बस फिर वो लंबी जदोजहद कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोई क्या कर सकते हैं? फिर उसकी एक कीमत है, जो कीमत अदा कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है। अगर उन्होंने असूली और सिविल सुपरमेसी की और एक लंबी जद्दोजहद करनी है तो वो फिर एक लंबी जद्दोजहद ही है। शॉर्टकट यही है, आसान तरीका यही है जो हम सब लोग मशवरा देते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग, खासकर उनके हार्डकोर के लोग, इस बात में नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें ये मुफाहमत की और कंप्रोमाइज की और आप मुकमुका की आप लोग ये पेशकश हमें ये तलकीन कर रहे हैं, गलत तलकीन कर रहे हैं। तो मैं तो इसलिए मशवरा नहीं देता इसमें। वागा साहब, एक होती है पॉलिटिकल डायनामिक्स, एक हिकमत अमली होती है और कुछ उसूल होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पर डिपेंड कर रही है? क्या वो हिकमत अमली को अपनाएंगे और इस वक्त कितना ज़रूरी है हिकमत अमली को अपनाना? देखिए, पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है? टू गेट द गवर्नमेंट बाय हुक और क्रुक, ये कहते हैं सियासतदान जो बड़े बड़े जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। बात यह है कि बरसरे इक़्तिदार आने से ही वो अपनी पॉलिसियों को लागू कर सकते हैं ना, अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकते हैं जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे, ना जेलों में बैठकर ना ही अपोजिशन में। अब बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए ना एक, जिसे कहते हैं ना, एक तवीज़ वाली बात है कि भाई बाहर आ जाएं, उनसे बैठ जाएं, उनके साथ उनसे बात करें कि जनाब हम बिल्कुल मौजूदा हुकूमत को मान लेते हैं, चलें ये वक्त गुजरने दें और अगला इलेक्शन फेयर कराएं और हम लोग आपके साथ हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी,